مسئلہ یہ ہے کہ اس میں تمام تر بحث وحدت الوجود کے حوالے سے ہوگی. وہی بات کہ میں پہلے تھوڑا تھوڑا ٹچ آپ کو دیتا رہا ہوں تاکہ آپ کو اجنبیت نہ رہے کہ وجود ایک ہے. وجود ایک ہے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا ترجمہ یہ ہے الا لیعرفون، تاکہ وہ مجھے پہچانے. عبادت کی اس کو کیا ضرورت ہے؟ ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں، فرشتے کو کم ہے عبادت کرنے کے لیے کہ اس لیے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے. یہ اصل میں یعبدون کے اندر یعرفون کو چھپایا ہوا ہے. خوش طرح باشد کے سر دل براں گفت آیت در حدیث دیگراں. سرائکی میں کہتے ہیں سننی دھیے کان ڈیڑی نونے. سنانا کچھ اور ہوتا ہے، کہنا کسی اور کو ہوتا ہے، سنانا کسی اور کو ہوتا ہے. تو یعبدون کے پردے میں یعرفون کو بیان کیا گیا ہے. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ ہر ایک چیز کچھ کسی نہ کسی پردے میں بیان فرمائی ہے. لا الہ الا اللہ یہ کلمہ طیبہ کا پہلا حصہ ہے. اور محمد رسول اللہ اس کا دوسرا حصہ ہے. یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مکمل اس کا نام ہے کلمہ. پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے کلمہ کس کو کہتے ہیں. یہاں آپ حضرات نے کلمے کی تعریف پڑھی ہوگی. الکلمہ تو لفظ. کلمہ کتنے لفظوں کو کہتے ہیں؟ ایک لفظ کو کہتے ہیں. کلمہ ایک لفظ کو کہتے ہیں جو ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو. یعنی لفظ بھی ایک ہو، اس کا معنی بھی ایک ہو، اور وہ بنایا بھی ایک معنی کے لیے گیا ہو، اور وہ لفظ اسی معنی پر دلالت کرے، اسی ایک معنی پر. کہیں دوسرے کا ذکر ہے اس میں؟ نہیں. یعنی کلمہ اس کو کہتے ہیں کہ لفظ بھی ایک ہو، اس لفظ کا معنی بھی ایک ہو، وہ بنایا بھی ایک معنی کے لیے گیا ہو، اور وہ دلالت بھی اسی ایک معنی پہ کر رہا ہو. اس کو کلمہ کہتے ہیں. اور کلام کس کو کہتے ہیں؟ ما تضمن کلمتین بالاسناد. کلام وہ ہوتی ہے جو اس میں دو یا دو سے زیادہ کلمے ہوں، وہ کلام ہوتی ہے. اس کو آپ کلمہ نہیں کہیں گے، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ کلام. جس میں دو کلمے یا دو کلموں سے زیادہ ہوں وہ کلام. اگر ایک کلمہ ہو اس کا معنی بھی ایک ہو، اس کو کیا کہا جائے گا؟ کلمہ. ایک لفظ ہو اس کا معنی بھی ایک ہو تو وہ کلمہ ہوتا ہے. اگر دو لفظ ہوں اور اس کے معنی دو ہوں تو اس کو کلام کہا جائے گا. اب جو آپ نے کلمہ شریف پڑھا ہے اس میں کتنے لفظ ہیں؟ لا الہ الا، ایک ایک کر کے پڑھیں. لا الہ الا، اسپیڈ ذرا اور کم کر لیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
لا الہ الا اللہ محمد رسول خوش طرح باشد کے سرے دل برا گفتہ آیت در حدیث دیگر. اولے میں پردے میں بات کرتا ہے. اب اتنے لفظ جس میں ہوں آپ اس کو کلمہ کہیں گے یا کلام کہیں گے؟ اس کو آپ کلام کہہ کے دکھائیں ذرا منبر پہ, آپ کی خبر لے جن لوگ کہیں گے آپ کلمے کو کلام کہہ رہے ہیں, یہ تو کلمہ ہے. آپ تعریف ان کو سنائیں کہ جی اس پہ کلمے کی تعریف صادق نہیں آتی, اس پہ کلام کی تعریف صادق آتی. وہ کہیں گے آپ بستر گولی گول کریں, آپ ہماری مسجد چھوڑ دیں. آپ کلمے کو کلمہ ہی نہیں مانتے, آپ کلمے کو کلام کہہ رہے ہیں. بات یہ ہے اس میں اللہ کا ذکر ہے, اللہ کے محبوب کا ذکر ہے. اتنی لمبی عبارت ہے لیکن اس کے باوجود یہ کلمہ ایک ہے, دو نہیں ہے. یہ لفظ بھی ایک ہے, اس کا معنی بھی ایک ہے, یہ بنایا بھی ایک کے لیے گیا ہے, دلالت بھی ایک پر کرتا ہے. تو دوئی کا کہاں تصور ہے؟ تو اب اس کا جو معنی ہے کلمہ شریف کا, آپ اس پہ بھی غور فرمائیں. لا الہ الا اللہ, اس کے تین معنی ہیں, تین معنی لا الہ الا اللہ. ایک معنی عوام کے لیے, ایک معنی خواص کے لیے ہے.